میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم تاجر برادری اہلیان بٹل، آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے برادر محترم جناب اول خان صاحب اور برادر محترم جناب شبیر صدیقی صاحب اپنی پروڈکٹس کے ساتھ اور اپنی برانچ کے ساتھ انہوں نے ہمارے بٹل کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے مانسیرا کے مختلف علاقوں میں اپنے امبر سویٹ کی کامیاب ترین برانچز کھولی۔ میں ان کے افتتاحوں میں بھی شامل رہا اور بڑا خوبصورت ان کا ایک نظام اور بہترین ایک سسٹم ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اور انہیں اپنے بٹل کی سرزمین پر خوش آمدید کہوں گا۔ انشاءاللہ یہاں جس قسم کا بھی ان کو تعاون درکار ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے انجمن تاجران کے صدر اور ہمارے برادر محترم جناب ریاض صاحب اور باقی جتنے احباب ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے بٹل کی ترقی میں، بٹل کی خوبصورتی میں یہ ایک اضافہ ہے۔ اللہ رب العزت انہیں استقامت نصیب فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، مختصر بات کروں گا چونکہ جمعہ کا دن ہے اور بازار میں آپ بالکل روڈ پہ کھڑے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو تاجروں کا پیشہ ہے، یہ جو آپ دکاندار بیٹھے ہیں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آپ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ذہن میں نہ جانے کس نے یہ خیال ڈال دیا کہ ہم تو دکانداری کر کے دنیا داری کر رہے ہیں۔ بھئی یہ دکانداری سب سے بڑی عبادت ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آخری نبی ہے، اس آخری نبی نے تجارت کر کے ان تاجروں کو ایک مقدس پیشے میں شامل کر دیا ہے۔ یہ اعزاز ہے کہ جہاں پر علماء جو ہے وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، ان کے خلیفہ ہوتے ہیں، آپ نے بھی نبی علیہ السلام کا وہ پیشہ اختیار کیا ہے کہ جسے نبی علیہ السلام نے رزق کی حلال کمانے کے لیے استعمال فرمایا۔ نوجوانی کی عمر میں آقا علیہ السلام نے شام کے تجارتی سفر فرمائے اور پھر سب سے پہلے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق، مکے کا سب سے بڑا ریشم کا کاروباری اور تاجر تھا، اور مکہ کے بازار کا آپ یوں سمجھے کہ جس طرح ہمارے ریاض بھائی صدر ہے، اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے کاروباری شخصیت مکہ میں وہ تھے اور انہی کے پاس تمام فیصلے لائے جاتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت آج تک میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی کی طرح دولت مند اس امت میں کوئی نہیں ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجارت چل رہی ہے، اور جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے اللہ ہم سب کو لے جائے مدینہ گئے ہوئے ہیں، آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقف باغات سے جو آمدنی آتی ہے، جو مسجد نبوی کے لیے حجاج کے لیے وقف ہے، اسی آمدنی کے اکاؤنٹ مدینہ کے بینک میں آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے چل رہا ہے۔ اور ابھی حالیہ سعودیہ گورنمنٹ نے اس بینک کے ذریعے سے ایک بہت بڑی عمارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہوٹل ان کے نام سے کھلوایا ہے، جس کی آمدنی بھی وقف ہے عمرہ اور حجاج کے لیے اور مسجد نبوی کے لیے اور حرمین کے لیے۔ آج تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجارت چل رہی ہے اور منافع ہو رہا ہے۔ ہم بھی دعا کریں، ہم دولت کمائے تو عثمان غنی کی طرح، ہم دولت کمائے ابو بکر صدیق کی طرح، ہم دولت کمائے عبداللہ ابن مسعود کی طرح، ہم اور رویہ ہم اختیار کریں ابو ذر کی طرح۔ ہمارے پاس دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہماری دولت، ہماری شوکت، یہ سارے کے سارے ہمارے علاقہ کے لیے، غریبوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے استعمال ہو۔ ہمارا مال جہاں ہم اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائیں اور وہ حلال لقمہ کھا کر کے معاشرے میں ہمارا نام روشن کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ یاد رکھیں
آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، بچے نافرمان نہیں ہو سکتے۔ بچوں کو نافرمان کرنے والی چیز لقمہ حرام ہے۔ آپ لقمہ حرام کھلائیں گے تو پھر میں وہ لفظ بازاری نہیں ادا کرتا، لیکن حرام سے پھر وہ پرواہ نہیں کرتے عزت کی۔ اس لیے سب سے پہلے چیز رزق حلال ہے، رزق حلال ہے۔ رزق حلال تمام عبادتوں کی جڑ ہے، رزق حلال بنیاد ہے انسانیت کی، فطرت کی، حسن اخلاق کی، حسن تدبر کی، کہ جو شخص اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلاتا ہے اس کے بچے دنیا میں جو ہے نافرمان نہیں ہو سکتے، وہ معاشرے میں بے سکون نہیں ہو سکتا، اس کے گھر میں بے اطمینانی اور بے سکونی نہیں آ سکتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق تجارت کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التاجر الصدوق، سچا تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، انعامت علیہم، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو کن پہ انعام کیا ہے؟ وہ نبیوں پہ کی ہے، صدیقین پہ کی ہے، شہداء پہ کی ہے، صالحین پہ کی ہے۔ ہم بھی انہی کی صفوں میں آ جائیں، ہم بھی انہی کے راستے پہ چلیں تو تاجر صادق، سچا تاجر، وہ نبی کے ساتھ، وہ انبیاء کے ساتھ، وہ صدیقین کے ساتھ، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر صالحین کے ساتھ ہو؟ چند روپیوں کے لیے نہیں، آپ حلال منافع کمائیں۔ جب آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، آپ وقت دیتے ہیں، آپ سٹاف رکھتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، جائز منافع آپ کا حق ہے، لیکن اتنا منافع آپ ضرور لیں کہ سامنے والے کو دیکھ لیں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ ایک غریب آدمی آتا ہے اور ہم اگر ناجائز منافع کماتے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میرے دوستو آخری بات کرتا ہوں، ہم معاشرے میں مل جل کر کے اخلاق کے ساتھ، یعنی ہمارے بازاروں میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، بہترین ماحول ہو۔ میں اول خان بھائی کو، شبیر بھائی کو بٹل احمد پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اس برانچ کے افتتاح پر انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں، اور بلکہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ اپنے خزانوں سے آپ تمام کو بے بہا دے، حلال رزق سب کو عطا فرمائے۔ رزق حلال کے لیے اللہ تو ہمیں پریشان نہ فرما، رزق حلال بارش کی طرح ہمیں عطا فرما، تاکہ ہم آپ کی عبادت میں جو ہے منہمک ہو سکے، آپ کی عبادت کو توجہ دے سکے۔ اللہ رزق حلال کے لیے کسی کو بھی پریشان نہ فرما۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔